لیکن مصطفیٰ اس وقت سے تخلیق کے گواہ ہے جب سے سلسلہ تخلیق شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. مصطفیٰ ہیں ساری نبوتوں کے گواہ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک گواہ ایسا چاہیے جو مصطفیٰ پر بھی گواہ ہو. ہم ایک ایسا گواہ چاہتے ہیں جو مصطفیٰ پر بھی گواہ ہو. مصطفیٰ پر بھی گواہ ہو. مصطفیٰ کو رکھا گیا سارے انبیاء کی نبوتوں کی گواہی کے لیے. اور ایک بار کسی ایک کو ایسے رکھا کہ جہاں اللہ نے کہہ دیا یہ کافر آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو. ان سے کہہ دیجئے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں. میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب انبیاء کی نبوتوں کی گواہی کی بات آئی تو مصطفیٰ کو تنہا گواہ مانا، اور جب مصطفیٰ کی رسالت کی بات آئی تو اللہ نے اپنے ساتھ علی کو گواہ مانا. اپنے ساتھ علی کی گواہی رکھی. تو اب اس کو شرک نہیں کہتے. قرآن کہہ رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا. وہاں جب امتوں کی باری آئی تو اپنے کو شہید نہیں کہا اللہ نے، اپنے کو گواہ نہیں کہا. لیکن جب مصطفیٰ کی رسالت کی باری آئی تو چاہتا ہے کہ اسی مقام پر علی کو لے آؤں، جس مقام میں گواہی فرمائے ہوں، جس مقام میں شہادت فرمائے ہوں. تو اللہ بھی شہید اور علی بھی شہید. اب شہید کی جو ہے تفسیر کر دینا بھائی ضروری ہے. ادھر ادھر باتیں جا رہی ہیں، وہ کہیں گے لو بھائی یہ تو اللہ کو شہید کہہ رہی ہے. اتنا ہی پوری کتاب کا علم وہ بھی رکھتا. تو اب علم کتاب میں کوئی کسی کا شریک ہو رہا ہے، اس شریک ہونے کو شرک نہیں کہتے. علم کتاب میں کوئی کسی کا شریک ہو رہا ہے تو اس شریک ہونے کو شرک نہیں کہتے، بلکہ اس شرکت کو عین ایمان کہتے ہیں. اگر اس شرکت کو نہ مانا تو شرک ہے. اگر یہ شرکت نہ مانی تو مشرک ہو. اس لیے کہ تم نے اپنی پسند کا دین بنا لیا، اپنی پسند کا دین بنا لیا. تو اللہ اگر کسی کی شہادت میں، کسی کی گواہی میں کسی کو اپنا شریک بنا رہا ہے تو یہ عین ایمان، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے. یہی عقیدہ ہونا چاہیے. جا کے پڑھیں آپ الاتقان فی علوم القرآن، جا کے پڑھیے. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر کبیر، فخر الدین رازی اور 3-4 اور بھی حوالے کہ جب پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ 2 حوالے میں نے آپ کو مقتدر علماء اہل اسلام کے حوالے دے دیے. بڑے علماء، بڑے امامان حدیث علامہ جلال الدین سیوطی اور امام فخر الدین رازی وہ زے والا رازی، وہ جو سعاد اور زعاد والا رازی ہے وہ تو علی ہے. وہ جو رضا والا رازی ہے وہ علی ہے. یہ رازی رے الف زے یہ. تو امام فخر الدین رازی اور علامہ جلال الدین سیوطی دونوں نے اس حدیث کو لکھا کہ جب پیغمبر سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ وہ عالم کتاب کون ہے، پیغمبر نے کہا وہ علی ابن ابی طالب، وہ ابو طالب کا بیٹا علی. صرف کہہ دیتے کہ علی، کہاں بیٹھے یار، صرف کہہ دیتے کہ علی. اگر ابو طالب کافر تھے تو پیغمبر نے کفر و ایمان کو خلط ملط کیوں کر دیا کہ کافر کا نام ایمان کے ساتھ کیوں آ گیا؟ تو کہا وہ علی، اور علی بھی وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے. کسی اور ادھر ادھر کے کسی چلتے پھرتے کا نام علی نہ رکھ لینا کہ یہ وہ والا علی ہے نا، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے.
ابو طالب کا بیٹا، عمران کا بیٹا علی، جو عالم کتاب، جو عالم کتاب، اللہ کی نگاہ میں عالم کتاب. ومن عنده علم الکتاب، علم الکتاب. ذرا صاحب ٹکڑے کر دیں گے تو الکتاب، یعنی الکتاب کا علم جس کے پاس ہے، صرف کتاب کا علم نہیں، جہاں کتاب کا محیط ہے وہ سارا کا سارا علم یا تو اللہ کے پاس ہے یا اللہ جسے عالم کتاب کہتے ہیں اس کے پاس ہے. تو اب پوری کائنات کا گواہ، یہاں پر ایکویشن آ کے ختم ہو گئی کہ پوری کائنات کا گواہ اللہ، خالق اللہ. اور سے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبوت کا گواہ تھا، اس سے کہا کہ اگر من کن تو مولا نہ کہا تو کچھ بھی نہ کیا. اگر تبلیغ نہ کی، بلغ ما انزل الیک، یہ تبلیغ کرو اے نبی، تبلیغ کرو. اور تبلیغ کا لفظ بھی ایک ہی مرتبہ ہے قرآن میں، بلغ. بلاغ کا لفظ تو آیا وما علینا الا البلاغ المبین، لیکن جہاں بلغ کی بات آ جائے، بلغ یعنی سیدھا ہے امر کا، حکم دے رہا اللہ، بلغ، تبلیغ کرو. اللہ تبلیغ کرنے کو کہہ رہا تو کتنی اچھی ہوگی وہ تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعتیں بہت اچھی ہیں، اس لیے کہ تبلیغ کری اور اللہ کہہ رہا ہے تبلیغ کرو. لیکن اب میں اگر تبلیغی جماعت پسند کرتا ہوں، نکل گیا ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ تبلیغ کرو تو کس چیز کی کرو، کس چیز کی کرو. تو تبلیغ بھی اسی امر کی ہوگی کہ جو امر اللہ دے رہا ہے. تو اب یہ آیت اتری ہے، دیکھیے کہاں اتری، کیسے اتری، کس کے لیے اتری. ابھی اس کو رکھیں ایک طرف. یہ بات تو طے ہے کہ حج آخر کے بعد اتری. بھائی یہ بات تو طے ہے کہ حج کے بعد اتری، تو پیغمبر نے واحد حج کیا. اس کے بعد اتری کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. یہ بات تو طے ہے کہ حج کے بعد اتری کہ بلغ. جب نماز سے لے کے اور حج تک پورا دین پیغمبر دے چکے، تو آپ کس چیز کی تبلیغ؟ سوچے مسلمان کبھی اس چیز کے بارے میں تو سوچے کہ پورا دین پہنچا دیا. نماز کا حکم آیا، یہ نہیں کہا بلغ اقیم الصلاۃ، بلغ آت الزکات، یہ نہیں کہا نا. تبلیغ کرو کہ نماز پڑھو، تبلیغ کرو کہ روزہ رکھو، تبلیغ کرو کہ حج کرو، تبلیغ کرو کہ جہاد کرو، تبلیغ کرو کہ زکات دو. یہ سارے کام پہلے ہو چکے اور اب کہہ رہا ہے تبلیغ کرو. تو اب کم از کم میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، کم از کم، میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی بات کر ہی نہیں رہا، میں تو صرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، ایک عرض ہے کہ کم از کم میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اس بات کی طرف تو غور کریں کہ جب سارا دین دے دیا تو تبلیغ کا لفظ کیوں آیا؟ کیا کہا پیغمبر نے اس کے بعد؟ آپ کو تو معلوم ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ جو ان دو حوالوں کے ذریعے سے جا رہا ہے، ہوا کے دوش پر سگنل کے طور سے جا رہا ہے، تو کم از کم غور کریں کہ بلغ کا حکم آیا تو پیغمبر نے امیڈیٹ کیا کیا؟ پیغمبر نے فوراً کیا کیا؟ اب یہ سوال ہے کہ امت اس کو تلاش کرے. اور اگر آپ کو تلاش میں دشواری ہے، ہم پتہ بتا دیتے. مسلم ابن حجاج نے صحیح مسلم میں لکھا، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا، سوایت محرقہ نے ابن حجر مکی نے لکھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، جلال الدین سیوطی نے علی خان میں لکھا. ہم پتہ بتا رہے ہیں، ہم پتہ بتا رہے ہیں، جا کے آپ تلاش کریں اور یہ آپ کو ملے گا کہ پیغمبر نے حکم بلغ کے بعد کیا کیا. اور پھر اگر آپ کو نہ پتہ چلے تو ان گواہوں سے پوچھ لیں کہ جو وہاں موجود تھے، جو وہاں موجود تھے، ان گواہوں سے پوچھ لیں کہ پیغمبر نے کیا کیا اور اس کے بعد کیا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ حکم بلغ اترا تو جتنے گواہ تھے سب سچے تھے. تو بھائی سب کو سچا مانتے، اس لیے کہ مسلم سے لے کے اور ابن ماجہ تک جس نے بھی بلغ کے بعد کی روایت لکھوائی ہے وہ سب غدیر میں موجود تھے.
وہ سب اس مقام پہ موجود تھے کہ جہاں لفظ بلغ اترا ہے، لفظ بلغ اترا ہے۔ تو بھائی آپ سمجھتے ہوں گے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ بھائی انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے نہیں مانا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نہ مانا ہوگا، یعنی پیغمبر کہے اور کوئی نہ مانے، ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے۔ معاف کیجئے گا، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم بہت محبت کرتے ہیں ان سے، جو وہاں موجود تھے ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم عاشقان ہیں ان کے، ہم سپاہ ہیں ان کی۔ ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں مان سکتے کہ انہوں نے نہیں مانا ہوگا، ہم نہیں مان سکتے کہ انہوں نے نہیں مانا۔ اب آپ تلاش کیجئے کہ ماننے کے بعد بھول گئے یا اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ آپ ہمیں بتا دیجئے گا، ہماری اتنی ریسرچ نہیں ہے کہ ماننے کے بعد نسیان ہو گیا یا کیا ہو گیا۔ کیا ہو گیا کہ ماننے کے بعد یہ حکم اترا ہے 11 ہجری میں، 11 ہجری میں، اور ماننے کے اللہ اکبر، ماننے کے 50 برس کے بعد جس پر لفظ بلغ اترا اسی کے نواسے کو شہید بھی کر دیا۔ تو اب یہ 50 برس میں جو امت تبدیل ہوئی ہے، یہ کون سی؟ جو 11 ہجری کے بعد سے 61 ہجری تک یہ جو بیچ میں 50 برس میں کون لوگ تلاش کرو، تحقیق کرے انسان کہ 11 ہجری کے بعد سے 61 ہجری جو شہادت حسین تک یہ 50 برس میں کون سی آ گئی ہے؟ کون لوگ تھے کہ جو یا تو بھول گئے، نسیان ہو گیا کہ یہ حسین نبی کا وہ نواسا ہے کہ جس کو نبی اپنی زبان چساتے تھے، یا تو بھول گئے یا تو نسیان داری ہو گیا، یا پھر کچھ ہوا ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مقصد تھا کہ حقدار تک حق نہ پہنچنے پا۔ بڑے میں احترام سے جملہ عرض کرتا ہوں، حقدار تک حق نہ پہنچنے پا۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ 50 برس میں یہ تبدیلیاں کیسے رونما ہوئی۔ 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یعنی امام حسن علیہ السلام 8 برس کے اور امام حسین علیہ السلام 7 برس، اور دونوں شہزادیاں جو ہیں وہ 6 اور 5 برس۔ تو اب بڑا شہزادہ ہے 8 برس کا 11 ہجری میں۔ اب یہ پورا ایک عرصہ ہے جو 11 ہجری سے اور 40 ہجری تک چلا ہے شہادت امام حسن علیہ السلام، تو یہ 30 برس گزرے ہے کہ نہیں، یعنی 50 ہجری تک 40 برس کہ جہاں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو 11 ہجری سے اور 50 ہجری تک کہیں کوئی تاریخ، کوئی روایت امام حسن سے کیوں نہیں دے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر 61 ہجری تک جو 50 برس گزرے، حسین ابن علی کہاں؟ تاریخ کے اوراق پر حسین ابن علی کہاں نظر آ، حسن کہاں نظر آ؟ یہ ہوا کیا؟ ایک دم سے تبدیلی کیسے آ رہی ہے؟ یہ تاریخ کے اوراق کو پھاڑتا کون چلا جاتا؟ یہ اوراق تاریخ کو پتہ کون کرتا چلا جاتا؟ کہ کس کے پاس وہ کون سا اریزر تھا مٹانے والا کہ ان اوراق کو مٹاتا چلا جا رہا، ان تحریروں کو مٹاتا چلا جا رہا، کہ جہاں یعنی اگر ایک نسل ہے 11 ہجری میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ 61 ہجری میں 50 برس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ 50 برس میں اس بچے کی تربیت کس نے کی کہ جو قتل حسین پر آمادہ ہو گیا؟ یہ گوشے تاریخ سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچہ جو 11 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 61 ہجری میں اپنے سن بلوغ تک پہنچ چکا تھا اور اس سے بھی زیادہ، وہ قتل حسین پر کیسے مائل ہو گیا؟ اس کی تربیت کس نے کی؟ اس پوری نسل کو کس نے ضد حسین پر راضی کیا؟ کیسے تبدیلی آ گئی؟ ابھی تو گیا بہت سے لیڈرز ہوتے ہیں کہ آج تک مارکسزم چل رہا اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس پہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں۔ آج تک بہت سے ازم ایسے ہیں کہ جن کا نام بھی میں لینا نہیں چاہتا، آپ کی یہاں بھی بہت سی سیاسی پارٹیاں کہ 22 برس جد و جہد کی اور اس کے بعد یہ ہوا اور یہ ہوا، 30-40 برس ہو گئے، تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کے ساتھ، وہ نظریے سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو نظریہ رسول سے ہٹے، یہ جو نظریہ اسلام سے ہٹ گئے کہ سب کے سب کربلا میں جمع ہو گئے، اور یہاں حق والے صرف 72۔
تو اب اگر کوئی کہے کہ اکثریت ہمیشہ حق پر ہوتی ہے تو اس پر رکے رہنا، اس لیے کہ نوح کی کشتی میں کل 80 افراد تھے اور اکثریت ڈوبنے والوں میں تھی، اکثریت ڈوبنے والوں میں، تو اقلیت اور حق ہمیشہ اقلیت میں رہتا، حق ہمیشہ اقلیت میں رہتا، اور حسین اسی حق کو لیے ہوئے، اسی حق کو لیے ہوئے۔ حسین کو اللہ نے مباہلے میں بھیجا تھا کہ یہ مباہلے والا سچا ہے۔ اس وقت پورے مدینے میں کل 5 تھے کہ جو سچ کے طرفدار تھے اور جو سچے تھے، کہ جو جا کے جھوٹوں پر لعنت کر سکتے، لیکن سلام ہو حسین کا، حسین نے 72 ایسے سچے تیار کر دیے، جا کہہ دیا یہ وہ ہیں کہ جو بھی حق سے ہٹنے کو کبھی تیار نہیں، کبھی حق سے نہیں ہٹے گا۔ آپ سنیں گے جملے، حسین ابن علی کی کرینی، حسین ابن علی کی سخاوت، حسین ابن علی کا عفو درگزر، حسین ابن علی کا رحم۔ جب شب عاشور آئی ہے، مسائل شروع کر رہا ہوں اور یہیں سے آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، لیکن حسین ابن علی کی کرینی دیکھیے۔ شب عاشور آئی تو ایک صحابی تھے، ان کا ایک بیٹا تھا کوفے میں، اس کو کوفے میں قید کر لیا اور تھا کہ 2-3 دن بعد اس کو پھانسی چڑھا دی جائے گی، اس کو سولی چڑھا دی جائے گی۔ تو باپ تک یہ اطلاع پہنچا، حسین ابن علی کے ساتھ ہے اور جان فدا کرنے کے لیے تیار۔ حسین ابن علی نے نام لیا، اے فلاں اے فلاں، تم سے میں اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، واپس لے تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو چھوڑو، جاؤ اپنے بیٹے کی خبر گیری کرو۔ ایک بار لرزنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر آنسو بہا کر کہا کہ اے فرزند رسول، اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے میں آپ کا قتل کیسے برداشت کر لوں گا؟ میرا بیٹا قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، میں آپ کو ذبح ہوتے ہوئے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا، اپنے سامنے آپ کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر بھی کیونکہ حسین امام وقت ہے اور سخی ہے، کریم ہے حسین، امام حسین نے سینے سے لگا لیا، کہا لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ بیٹا تمہارا قید ہے اور اذیت سہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا ہو جائے، تم نہیں جا رہے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیج دو، میں کہہ رہا ہوں بھیج دو۔ بھیجا گیا تو حسین ابن علی نے 5 قیمتی چادریں، یمانی چادر، ایک ایک چادر کی قیمت 1,000 دینار، نئی چادر، اتنا امیر تھا حسین، اتنے امیر تھے حسین۔ 5 قیمتی چادریں دی اور اس کے بیٹے سے کہا جاؤ اور ان چادروں کے بعد اپنے بھائی کو چھوڑا لو۔ یعنی اس وقت کی حسین اولی الامر تھے اور امر خدا حسین اس پر تصرف رکھتے تھے اور حسین اپنا امر جاری کر رہے تھے۔ یہ شب عاشور، یہ شب عاشور، کہیں اصحاب بیٹھے ہوئے وہ آپس میں عہد و پیمان کر رہے، کہیں عباس بنی ہاشم کے سارے افراد کو لیے ہوئے اور عباس سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل ہمیں سب سے پہلے جانا، ہمیں جانا ہے۔ تو ایک بار جب عباس نے بڑا عظیم ترین خطبہ دیا، سارے بنی ہاشم تھے، میں صرف ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اصحاب کیا کر رہے تھے اور آل محمد کیا کر رہے تھے، یہ ساری باتیں۔ ایک آنکھ تھی جو یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، ابھی میں اس آنکھ کا نام بتاتا ہوں اور آپ یقیناً بھائی کریں گے جب میں اس آنکھ کا نام بتاؤں گا۔ حضرت عباس نے وعدہ لیا اور سب سے کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم جائیں، کہیں انصار یہ نہ کہیں کہ بنی ہاشم اپنے کو پیچھے رکھ رہے ہیں اور ہم پہلے جائیں۔ تو جیسے ہی حضرت عباس کی تقریر ختم ہوئی، جناب قاسم کھڑے ہو کر کہتے ہیں چچا پہلے میں جاؤں گا۔ جناب علی اکبر قاسم کے آگے آگے کہتے ہیں نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ جناب اعلیٰ محمد ان سے بھی آگے کہتے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا۔ ادھر انصار آپس میں عہد و پیمان کر رہے تھے، تلواریں شکل کر رہے تھے اور اپنے اپنے ہتھیار سجا کے رکھ رہے ہیں۔ دیکھو حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، مسلم ابن عوسجہ، ہلال ابن نافع، نافع ابن ہلال، سب آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بس کل تو حوروں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مزاح کر رہے ہیں اور کہا کل حوروں سے ملاقات ہونے والی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ یہ سارے مناظر ایک آنکھ دیکھ رہی اور سن رہی اور اس آنکھ کا نام ہے زہرہ۔ شہزادی مقام میں ملبوس ہو کر جب نکلی ہے خیمہ کو طلائع کرتے ہوئے تو اس مقام پر پہنچا۔ آپ نے خیمہ گاہ دیکھی ہے کہ بیچ میں جناب زینب کا خیمہ تھا اور جناب زینب کے خیمے کے ارد گرد اہل حرم بیویوں کے خیمے تھے اور بیویوں کے خیمے کے ایک طرف جناب زید سجاد کا خیمہ تھا اور اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے تھے اور پھر اس میں بیچ میں ایک فاصلہ تھا اور پھر بہت آگے جا کے اصحاب کے خیمے تھے اور سب سے صد دروازے پر جناب عباس کا خیمہ تھا۔
تو اب جناب زینب جب نکلی ہیں تو آواز آئی، دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی عباس وہاں لیے بیٹھا ہے، ادھر میرے بھائی کے انصار بیٹھے، جناب زینب سن رہی۔ ایک بار جناب زینب خوش ہو گئی اور بھائی کو بلا کر مبارکباد کہ بھیا ایسے ایسے تمہیں انصار ملے ہیں، ایسے ایسے انصار ملے ہیں، تو بس میرے عزیز تو پوری شب عاشور ایسے ہی چلتی رہی۔ زینب نے جب یہ سارے مناظر دیکھے تو اس کے بعد بیچ والے خیموں میں، یہاں سارے اہل حرم کے خیمے تھے، ایک ایک خیمے میں گئی، ام لیلہ، ام رباح، ام فروا، جناب فضہ، جناب کبریٰ، اور یہ سارے خیموں میں گئی، سب کو دیکھا بیویاں پریشان ہراساں ہیں، مضطرب، حیران ہو رہی ہے، ویران، عجیب سراسیمگی کی کیفیت ہے، سب کو دیکھا، پوچھا بھابھی ام لیلہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بھابھی ام رباح آپ کیوں پریشان ہیں؟ سب نے کہا کہ نہ معلوم کل کیا ہوگا، کل قربانیوں کا دن ہے، شہادتیں ہوں گی، ہمارے اعزاء اقربا ہمارے وارث شہید ہو جائیں گے، نہ معلوم ہمارا کیا ہوگا، ہمارے سروں کی چادر بچے گی بھی یا نہیں، ہمارے ہاتھوں میں رسیاں نہ بن جائیں۔ بھی زینب نے کہا کیوں پریشان ہوتی ہے، میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں کچھ نہیں ہوگا، زینب تمہیں اطمینان دلاتی ہے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری چادریں محفوظ رہیں گی۔ لیکن وہی زینب عصر عاشور سے پہلے ایک ایک بیوی کے خیمے میں آگے کہہ رہی ہیں بیویوں کل میں نے تو ضمانت لی تھی نا واپس لے گئی، اس لیے کہ جس کے بلبوتے پر ضمانت لی تھی وہ عباس